بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں سنانے جا رہی ہوں نبیوں کے قصے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قصہ آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ان کے جسم میں روح پھونکی اور ان کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس علمی فضیلت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ عز و جل کا حکم مانا، لیکن شیطان نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ شیطان کی اس حرکت پر اللہ عز و جل نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ عز و جل سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی، جو اسے دے دی گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا، لیکن آزمائش کے لیے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، جس کے کھاتے ہی وہ دونوں کے جسموں میں جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں شرما کر جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ دونوں کو اپنی خطا کا احساس ہوا۔ دونوں نے فوراً اللہ عز و جل سے معافی مانگی اور عرض کرنے لگا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور نہ ہم پر نہ رحم فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں کی خطا معاف فرما کر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ عز و جل نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ قوم عاد ملک یمن میں سے ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں لمبے چوڑے جسم، بہت سارا مال اور اولاد دی تھی۔ لمبے لمبے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ عز و جل کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے منع فرمایا، انہیں اللہ عز و جل سے معافی مانگنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ عز و جل نے ان پر ایک سخت آندھی کا عذاب بھیجا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی، جس سے ساری نافرمان قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت ہود اور اہل ایمان کو عذاب سے بچا لیا۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان ایمان والوں سے ہوا جنہیں اللہ عز و جل نے آندھی کے عذاب سے بچایا تھا۔ یہ قوم مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل نے قوم سمود کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر اور شاندار محل بناتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اور شرک کیا۔ اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے بھلائی اور ہمدردی کرتے ہوئے انہیں شرک سے منع فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو رسول ماننے کے لیے پہاڑوں سے زندہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی خواہش کو بھی پورا فرما دیا، لیکن اللہ کی اونٹنی کو دیکھنے کے بعد بھی صرف چند لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔
لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا اور ان کے سب سے برے آدمی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو 3 دن کی مہلت دی، جس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک بہت تیز آواز اور زلزلے نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ قصہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ بحیرہ احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین کے رہنے والوں کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے انہیں گھنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے، اسی لیے یہ قوم اصحاب ایکہ جنت والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی، لیکن اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بہت زیادہ ناشکری کی۔ نفع ملنے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگے، سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹ کر ان کا مال بھی چھین لیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، کیا تمہاری نماز تم کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو تم سے پہلے قوم نوح، قوم سمود اور قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ قوم نے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو تم کو ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے قبیلے کا اللہ عز و جل سے زیادہ لحاظ ہے اور تم اللہ کو بالکل بھلا چکے ہو۔ یہ بگڑی ہوئی قوم جب باز نہ آئی تو اللہ عز و جل نے عذاب کو بادل کے سائے کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ لوگ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل کا سایہ اللہ عز و جل کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت شعیب اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ عز و جل کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔